اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین الی یوم الدین۔ السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین و سامعین و ناظرین۔ بعد السلام، آج ہم آپ کو انبیاء و رسل و پیغمبران کہ جن کو خدا بند کریم نے نبوت بارسالت یا پیغمبری کے لیے مبعوث فرمایا، تو اللہ پاک کی ذات نے انہیں معجزات کے ساتھ نوازا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا عروج تھا، تو سرکار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عصائے متبرک عطا کیا، جس سے وہ عصا سانپ بن گیا اور ان جادوگروں کی رسیوں سے بنے ہوئے سانپوں کو کھا گیا۔ اسی طرح سرکار موسیٰ علیہ السلام میں وہی عصا دریائے نیل پر مارا تو رستہ بن گیا، اور اس رستے سے جو ہے وہ خاک اڑتی ہوئی نظر آنے لگی اور پانی بھی اپنی روانی کے ساتھ بہتا رہا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبابت یعنی طبیب اور حکماء لوگوں کا بڑا عروج تھا، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جن کو ہاتھ لگاتے تھے وہ مریض شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح گزشتہ جتنے انبیاء اور رسل و پیغمبران علیہم السلام تھے، ان کی طرح سرکار محمد مصطفیٰ کو بھی مالک کائنات نے معجزات سے نوازا۔ ارضی و سماوی معجزات سرکار محمد مصطفیٰ نے جو ہے وہ لوگوں کو دکھائے، لیکن لوگ پھر بھی ایمان نہ لے آئے۔ تو شومی قسمت تھی ان لوگوں کی کہ ایسی عظیم ہستی کو پہچان نہ سکے، جن کی وجہ سے، جن کے گھرانے سے، جن کے در اقدس کے صدقے سے یہ کائنات ظہور پذیر ہوئی۔ تو آج میں بھی آپ کو سرکار محمد مصطفیٰ کے معجزات پاک میں سے معجزہ ایک سنانا چاہتا ہوں، اور یہ معجزہ ایک بدو کا ہے جو بنی سلیم سے تھا، بنی سلیم قبیلہ سے تھا۔ تو اس کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ والی کون و مکان سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ پاک سے باہر نکلے، صحرا میں سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک بدو جا رہا ہے اور اس کی آستین میں ایک سوسمار ہے۔ تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے اس کو روکا اور کہا، اے بدو، اے بدوی، اے جاہل بندے، یہ سوسمار کو تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ یہ میری خوراک ہے، میں اس کو کھانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے کہا کہ یہ خوراک جو ہے یہ حلال نہیں ہے، اور اس کو کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس سے تم مختلف امراض کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو اس بدوی نے کہا کہ اے بندہ خدا، تم کون ہوتے ہو کہ مجھے روکنے والے؟ یہ میں نے بڑی تگ و دو کے ساتھ شکار کیا ہے، تو لہٰذا میرے اوپر یہ حلال ہے، میں اس کو ضرور کھاؤں گا۔ تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بدوی، اے فلاں بن فلاں، میں محمد ابن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں، اور اس ذات کبریا کی طرف سے مبعوث بارسالت کیا گیا ہوں۔ تو اس وقت اس بدوی نے نہایت ہی نخرے اور بڑے گھمنڈ و غرور سے انکراہت کی اور کہنے لگا، اچھا تو تم وہ محمد ہو نعوذ باللہ جو لوگوں پر جادو کر دیتے ہو، جو پاس سے گزرتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ اے بندہ خدا، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اور اس علم کی تصدیق اس نے اپنی ذات کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب میں کی ہے۔ جس طرح گزشتہ انبیاء اور رسل و پیغمبران کو اس نے علوم دیے تھے، تو مجھے بھی اس مالک کی کائنات نے وہ تمام علوم دیے ہیں جس کی وجہ سے میں لوگوں کو رشد و ہدایت کے راستے پر جو ہے ان کی ہدایت کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی اس نور ہدایت سے سرفراز کروں، اور تم اپنی اس زندگی کو سنوارو اور اچھی زندگی پا سکو۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو میں اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لے آؤں گا
جب تک یہ آستین میں وہ سانپ جو سوسمار ہے وہ بھی آپ کی گواہی نہ دے، وہ بھی ایمان نہ لائے، اگر وہ ایمان لائے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ قول پاک، یہ الفاظ پاک نکلے کہ اے بندہ خدا، اس سوسمار نے تو عالم ارواح میں مجھ پر ایمان کا اقرار کر دیا تھا، ہاں البتہ تو خود سننا چاہتا ہے تو اس سوسمار کو اپنی آستین سے نکالو۔ تو اس بدوی نے اس سوسمار کو شکار کرتے ہوئے مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا، تو اس نے زمین پر پھینکا، تو سرکار رسول کریم نے اپنی زبان اطہر سے کلام اللہ کی تلاوت کی اور کہا کہ اے جنگلی جانور، اٹھ جاؤ اور اپنے رسول کی گواہی دو، اس پر اپنے ایمان کا اظہار کرو۔ تو وہ سوسمار زندہ ہو گیا اور اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے بدوی، اے بڑوے، اے بدبخت انسان، تو یہ کس کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے؟ اس رحمت کل دو جہاں کی ذات برکت کا انکار کر رہا ہے۔ تو سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا یا زب، اے سوسمار، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو وہ سوسمار نہایت ہی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کہنے لگا کہ میں اس ذات کبریا کی عبادت کرتا ہوں جس نے یہ کون و مکان، یہ زمین و آسمان، یہ چاند ستارے، یہ ٹھاٹھا مارتے ہوئے سمندر، یہ دریا کی لہریں، یہ چرند پرند انس، یہ سبزہ زار، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ جس نے خلق کیے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں اس کلام کو کہ جس وقت وہ ملائکہ کے سامنے جتلا رہا تھا کہ میں نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، تو ان محمد و آل محمد کی ذات بابرکات کے صدقے میں اگر میں ان کو تخلیق نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی خلق نہ کرتا۔ اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو اس وقت وہ بدوی شخص نہایت ہی پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، اور سرکار ختمی مرتبت حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر پڑا اور رونے لگا اور کہنے لگا مولا میری گستاخیوں کو معاف کیجیے اور مجھے اپنے پاک دین اسلام کی تبلیغ سے، اس کے فیض سے مجھے سرفراز کیجیے۔ تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی تصدیق کی، اور اس کے ایمان لانے کے بعد اس کا قبیلہ تقریباً 12,000 پر مبنی تھا، جس میں سے 1,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھے سرکار محمد مصطفیٰ کے علم کہ جس کے سامنے لوگ عاجز آ گئے، اور ان معجزات سے جن لوگوں نے اس گھر کی تصدیق کی تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ دنیا سے تو بہرہ مند ہو گئے، لیکن وہ جنت کی عظیم ہستی کہ جس میں پلنے والے سید الشباب اہل الجنہ ہیں، تو سرکار حسنین کریمین کے سردار تو محمد و جناب فاطمہ و علی ہیں۔ تو ہمیں بھی ان ذات بابرکات کی ولایت و مودت نصیب ہو، اور ان ذات عظیم کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ مالک کائنات ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں محمد و آل محمد کے گھرانے کے ذریعے سے رشد و ہدایت اور نور اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جو ہے الہامی طور پر ہمارے اوپر جاری رہے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر ہمارے اس تعلیمی علمی سلسلے کو جو ہم نے تحقیق کے ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں پسند آئے تو کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کی یہ علمی خدمات کا اظہار مزید کرتے رہیں۔ مالک کائنات محمد و آل محمد کے فضل و کرم کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین۔
والسلام۔ اللہ حافظ۔